جو اللہ کے برگزیدہ بندے بتاتے ہیں اس کے لیے جہاں سے عقل کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر وحی نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو کامیاب ہونے کا راستہ اور فلاح پانے کا راستہ اور سفلتا کا جو راستہ ہے جس سے انسان دنیا میں لوگ پرلوک میں اور کامیاب ہو جائے، سفلتا پراپت کر لے، یہ راستہ نبی بتاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے جنہیں اللہ رب العزت نے چنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، یہ انسانوں کو صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ جب انسان ان وحی کے راستوں پر چلتا ہے، نبیوں کے طریقوں کو عمل میں لاتا ہے اور نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے تو انسان دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اور جب نبیوں کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، بدبھرشٹ ہو جاتا ہے، تو وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کی جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس زندگی کا کوئی منزل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے دماغ میں جو کچھ آ رہا ہے، اس کی عقل جو سوچتی ہے، کبھی کسی چیز کو عبادت بنا لے گا اور کسی چیز سے وہ بغاوت کر لے گا، یہ انسان کے دماغی فطور کا کام ہوتا ہے۔ جب نبیوں کے بتائے ہوئے راستے سے، پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے سے انسان ہٹتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ گمراہیاں کیوں پھیلی دنیا کے اندر؟ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کی تعلیمات، پیغمبروں کی تعلیمات مٹی اور انسان پھر ان تعلیمات پر اپنا دماغ لگانا شروع کر دیا اور اپنے کھوپڑے سے راستے بنانے شروع کر دیے، تو اس میں کیا ہوا کہ خرابیاں پیدا ہو گئی۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں آپ حج کی تاریخ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے حج فرض کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم سے کہ آپ اعلان فرما دیجئے، لوگوں میں آپ یہاں سے اعلان کیجئے، اور جہاں تک آواز پہنچی کہ لوگ آپ کے اس گھر کی طرف جوق در جوق عبادت کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، حج کے لیے پیدل ہو کے سواری کے ساتھ ہو، جیسے بھی آ سکتے ہو وہ آئیں، اس گھر کی زیارت کریں، اس کا حج کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ اعلان فرمایا، اس زمانے سے لے کر کے آج تک حج کا تسلسل باقی ہے۔ حج طواف کعبہ کبھی نہیں رکا ہے سوائے چند دنوں کے۔ 3 روز تاریخ میں ایسے کربناک اور سیاہ دور